بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے۔ سورہ توبہ 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایمان کے دعوے داروں، اکثریت ہے ان علماء اور مشائخ کی، یعنی یہود و نصارہ کی علماء اور مشائخ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کی طرف آئے ہیں، تمہارے اندر بھی ایسے آئیں گے جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی جو ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جن کا کام تھا راستہ دکھانا، انہوں نے راستہ روکنا شروع کر دیا، ٹیڑھا کرنا شروع کر دیا، اور جن کا کام تھا شکوک و شبہات دور کرنا، انہوں نے شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے، اور جن کا کام تھا ایمان کو مضبوط کرنا، ایمانی واقعات سے نصیحت کرنا، انہوں نے ایمانی واقعات کے اندر بھی شرک اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو ٹیڑھا کر دیا، اور اس سے وہ مطلب لینے کی بجائے الٹا شرک والا مطلب اور شرک والی جو وہاں سبق ان کو دلوایا اور اس طرح قوم کو مشرک بنا دیا۔ یہ ایک ویڈیو سنیے، اس سے پہلے بھی میں ان حضرت کے اوپر تبصرہ کر چکا ہوں، ان کے عقیدے کی خرابی آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ یہ ذرا مزید دیکھیے کہ جہاں سے بھی جس جگہ سے ایمان کی روشنی نکلتی تھی، کوئی ایمان افروز واقعہ تھا، انہوں نے اس کو اپنے شعلہ بیانی کی وجہ سے اور اپنے اونچے نام کی وجہ سے اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کیا اور اس کے اندر سے بھی شرک نکال دیا۔ پہلے یہ سنیے، اس کے بعد میں اس کے اوپر پھر مزید تبصرہ کروں گا۔ کیوں جلائی اصل پتہ ہے؟ اس واسطے کہ تاریخ لکھا کہ جب طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا، انہیں خواب دیکھا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان ولی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا تے چلدے پار گزر گئے۔ انہیں کہا جب رسول اللہ دریا عبور کر گئے، یہ مانا ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندر فتح ہو جانا ہے۔ ورنہ کشتیاں تو تے اقبال کہندا طارق چوبر کنارہ اندر سفینہ سو گفتن قارے تو با نگاہ خرد خطاس دور مل سواد وطن وبال چور سے سر کے بعد ضرور شریعت کجا رواز۔ اقبال کہتا جب انہیں کشتیاں جلائیاں ساری فوج وہ منہ لگ گئی، انہیں کہ اے کتنے لکھا بھی چاہیے کہ کشتیاں جلانا، اے سبب ختم کرنے کتنے لکھا اس بات۔ اقبال کہتا خندید بدست خیز شر تنقید خور بگفت ہر ملک ملک مات کے ملک خدای مات۔ اقبال کہتا طارق بن زیاد ہنس گیا، تلوار اینج لہرا کے ہاتھ سے چھوڑ گئے، چلے سارا ملک ساڈے رب دا، اسی واپس ہن تھوڑا آیا، اسی ادھر ختم کر کے واپس آئے۔ دیکھیے یہ کتنا زبردست تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اندلس اسپین فتح کیا تو اس سے پہلے دریا عبور کرنے کے بعد اس نے کشتیاں جلا دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج تک یہ بات ضرب المثل مشہور ہو چکی ہے کہ اب پیچھے دیکھنے کے راستے بند کر دو تو کہا جاتا ہے میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں۔ تو انسانیت اس بات کے اوپر حیران تھی کہ اسلام کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ طارق بن زیاد نے اللہ کے بھروسے کے اوپر اور ایمان کے زور کی وجہ سے اور اپنے عزم و ارادے کو جو اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ سے کشتیاں جلائی تھیں۔ لیکن خادم حسین رضوی کہتے ہیں نہ 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 نہ، انہوں نے کشتیاں جلائی تھی، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور خواب میں آگے بتا گئے تھے کہ اندلس فتح ہو جانا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہی تو شرک ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اندلس بھی ہے اور طارق بن زیاد بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور پھر غیب میں آ کے خبریں دینا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کی خواب میں تو نہیں آئے ہیں، کتنی جنگیں آپس میں ہو گئی ہیں، کتنی اور چیزیں ہو گئی تھی، حدیثیں مرتب ہوئی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے کہ حدیث کو اس کے اوپر یعنی تحقیق کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو بھی ایمان کی کوئی بات تھی، جس طرح تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پہلی توحید کی کڑاکے کی آیت آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ میرے بندو جب میرے سامنے کھڑے ہو تو مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے۔ محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے اندر شرک کا انجیکشن اس طریقے سے دیا، حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ دیکھو عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن اس کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو بھی
پکارا جائے، ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ تو بتائیے کتنا بڑا شرک انہوں نے، اور آج دن تک انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ یہ شرک لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور تقی عثمانی نے، رفیع عثمانی نے، سب نے، اور جو ہے مفتی محمود نے، اور بھی جتنے ان کے علماء ہیں، انہوں سب نے، مولوی شفیع نے، سب نے اسی شرک کو جائز رکھا اور آج دن تک یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اقبال صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ جو خادم حسین، تو اقبال صاحب نے بھی اپنی شاعری کے اندر بھی یہ کہہ دیا کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی جو ہوتا ہے جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے تو اس وقت وہ قلب و جگر کی قوت بن جاتا ہے، بھائی اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے تو بتائیے آپ کی کہانی ختم ہوگی۔ جب اللہ سے زیادہ کوئی پیارا آپ کو ہے، اللہ سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مالک فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، جو مومن ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں وہ متشدد ہوتے ہیں۔ جو آیتانہ دیا جاتا ہے کہ یہ متشدد بہت ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جو ہیں متشدد بہت ہیں۔ بھائی بتائیے ان کے لیے جنہوں نے ایمان و عقیدے کا راستہ روکا ہے، ان کے لیے اب کیا کیا جائے؟ کیسا ایمان افروز یہ واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا، طارق بن زیاد والا، لیکن اس کو بھی خادم حسین رضوی نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ جہاں سے بھی کوئی چیز نکلتی ہے ایمان عقیدے کی اور توحید کی، انہوں نے اس کے اندر اپنے دماغ کے مطابق انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر کے امت مسلموں کو مشرک بنا دیا، اور اسی وجہ سے آج ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اور پھر یہ جمہوریت کے سسٹم کے اندر بھی آ گئے تھے، الیکشن لڑ کے یہ دین اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے، یعنی دین اسلام نافذ کرنے کے لیے پہلے شرک کرو اور پھر دوسروں کو مشرک بناؤ، اور اس کے بعد یہ جو نا مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ تو بتاؤ خود فارغ ہو گئے اور مدینہ ریاست نہ بنی۔ یہی معاملہ ہمارے سیاسی لیڈر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، مدینہ ریاست بنا دیں گے، مدینہ ریاست بنا دیں گے، چاہے اس کے لیے مزاروں پر جا کے سجدے کرنے پڑیں، چاہے یہاں یا علی مدد کے پٹے بنوانے پڑیں، چاہے جمہوریت کا مشرکانہ نظام قائم دائم رکھنا پڑے، نعرے لگانے پڑے اسٹیجوں سے، چاہے دائیں بائیں چور اور ڈاکو کھڑے کرنے پڑیں، چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوؤں کو ساتھ دو۔ اندازہ لگائیے کیا انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا۔ یقین کیجئے 75 سال ہو گئے یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا، کیا اس لیے آزاد کرایا گیا تھا کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا، کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، مجھے یہ بھی میرا دل کوڑتا ہے، چونکہ میں خود سابقہ فوجی ہوں، فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب رجمنٹ سے میرا تعلق ہے، تو مجھے اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کتنے قابل جرنیل گزرے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اسلام کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یقین ملک کے وفادار رہے ہیں لیکن کلمے کے غدار رہے ہیں، یقین کیجیے سارے کلمے کے غدار ہیں، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مولوی حضرات ہوں، جتنے بھی ہیں یہ، چاہے یہ خادم حسین رضوی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، اور تقی عثمانی ہوں، جتنے بھی ہیں یہ آج کل کے موجودہ، باقی ان کے کابرین تو رہے ہیں، ان کا تو پوسٹ مارٹم کر دیا اس اللہ کے بندے نے، بالکل ایک ایک کی کتابوں کے حوالے دے کے ایمان خالص کس اول اور کس دوم کے اندر بالکل ان کا جو آپریشن ہوتا ہے، جو کہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے بالکل اسی طریقے سے آپریشن کیا جس طرح آپریشن کیا جاتا ہے، ان کے سارے اکابرین کے شرک اور کفر کو واضح کر دیا۔ لیکن آپ جو موجودہ ہے اندازہ لگائیے، جو اب زندہ ہیں یہ بھی تو اسی شرک کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کا علاج کون کرے گا؟ جب تک ان کی خبر نہ لے لی جائے اللہ کے بندوں، کوئی سسٹم تمہارا، چاہے صدارتی نظام ہو، چاہے یہ وزارتی نظام ہو تمہارا جمہوریت کا، بہرحال یہ طاغوتی نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے، اس کے لیے خیر نہیں آ سکتی، اس کے لیے خیر نہیں آ سکتی، اور جو اس سسٹم کے اندر رہے گا وہ ضرور شرک کرے گا۔ حافظ سعید جیسا آدمی اس کے اندر جا کے شرک کرنے پر مجبور ہو گیا، اور خادم حسین رضوی، پھر یہ کتنے اہل حدیث ہیں جو کتنے شرک سے جان چھڑا بھی چکے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ شرک ان کے اندر بھی باقی ہیں، اور اس نظام کے اندر وہ بھی جو ہے پوری طرح حصہ دار ہیں، اور اس طرح ایمان خالص کا راستہ انہوں نے روکا ہوا ہے، اور ایمان خالص کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ مدینہ ریاست کیا بنائیں گے، یہ وہ والا ایمان بگاڑ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ایمان پیش کیا تھا، صحابہ اکرام نے جس کو اقرار قبول کیا، اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی گئیں، کامیابی کی، فلاح کی، یہ اس کے راستے میں سب بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں اور میرے بھائیوں مسلمانوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ان کی دنیا کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہو، لہٰذا ایمان خالص کی طرف آؤ، انشاءاللہ میں تمہاری ایسی رہنمائی کروں گا
کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکت لائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نصر من اللہ و فتح قریب، دنیا کے اندر بھی وہ فتح انشاءاللہ آ کے رہے گی جو اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم غالب رہو گے، تم سر بلند رہو گے، تمہارا سر بلند رہے گا عزت کے ساتھ۔ ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، مومن بنو، ماننے والے بنو، اور شرک کرنے والے نہ بنو، شرک پھیلانے والے نہ بنو، شرک پھیلانے والوں کا ساتھ دینے والے نہ بنو۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک گزارش ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک رائے ہے، جو کچھ مرضی سمجھو، کیونکہ میں تو اس راستے میں اپنا قدم ڈال چکا ہوں ایمان خالص کے راستے میں۔ آج سے 37 سال پہلے میرے تک یہ آواز پہنچی ایمان خالص کی کہ ایمان اصل ہے، تب سے میں نے اس وقت سے اس ایمان کی طرف بلانا شروع کیا۔ یہی میری نصیحت ہے آپ کو میرے بھائی، آئندہ نسلوں تک کو میری یہی نصیحت ہے کہ ایمان خالص میں ہی کامیابی ہے، اور ایمان سے ہٹ کر جو کوشش کرو گے رائے گاں جائے گی، کبھی نیا پاکستان نہیں بن سکے گا، اسی طرح پرانا پاکستان رہے گا۔ جو بھی نیا آئے گا، عمران خان آئے یا اس کے پوتے آئیں، جو بھی آئیں گے، پرانا پاکستان رہے گا، اسی طرح عرس اور میلے چلتے رہیں گے، اسی طرح جمہوریت کا مشرکانہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ نیا تو نہیں ہے، ہاں نیا پاکستان اس وقت بنے گا، پاکستان، پاک سرزمین جسے کہتے ہیں، پاک سرزمین اس وقت پاک ہوگی جب شرک سے اس کو پاک کیا جائے گا، آخری مزار گرے گا، آخری بت گرے گا، تو یہ صحیح معنوں میں پاک سرزمین ہوگا۔ اور مشرکانہ یہ جمہوریت کا نظام کی بجائے قرآن اور حدیث کا نظام جب ہوگا، پھر یہ پاکستان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے بھروسے کے اوپر پھر پوری زمین کو پاکستان بنایا جائے گا۔ پہلے انڈیا کو پاکستان بنایا جائے گا، افغانستان کو بنایا جائے گا، ایران کو بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پوری زمین کے اوپر یہ پاکستان ایک دفعہ بننا ہی بننا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ بشارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی روایت کے اندر کہا کہ اس زمین کے اوپر وقت آئے گا 7 سال کے لیے کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے مومن ہوں گے، آپس میں محبت کریں گے، اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنی آج پارٹی بازیاں ہیں، نفرتیں ہیں، لان تان ہے، یہ اسی جمہوریت کی وجہ سے ہیں اور شرک کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔